السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے نے آ کے مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلام کرے گا فی المہدی گود میں، وکہلا اور بڑھاپے میں، مطلب بڑا کہلا سے مراد ہے ایجڈ ہو کے بڑی عمر میں۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کاہل سے مراد اس وقت کلام کریں گے جب قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور لوگوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، یہ مراد ہے۔ بہرحال دونوں تفاسیر اس کی موجود ہیں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی، مریم علیہ السلام نے کہا ربی انا یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ کہا قال، اللہ نے فرمایا کَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزوں کو کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، صرف اور صرف یہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی، اللہ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُ، کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ انی، کیا کہے گا؟ انی، بے شک میں، قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندے کی طرح کا ایک مورتی بناتا ہوں، فانفخ فیہ، تو اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور مادرزاد جو اندھا ہے، پیدائشی اندھا، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ والابرص، اور برص کی مرض میں ہے، جو کوڑ کی مرض میں ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن آپ خود نہیں کرتا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، بین یدیہ، من التوراۃ، تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور تاکہ میں حلال کروں، بعض الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو بعض چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو۔ اتنی زیادہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، لیکن نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جس شخص نے ماننا ہوتا ہے اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں ماننے کے لیے، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لیتا ہے۔ جس نے کام کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، جیسے مرضی کر لے، اور جس نے نہیں کرنا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ظاہری طور پہ ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے دل سے ڈیمانڈ کی۔
کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تمہاری قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے، کون کیا نیت کرتا ہے اور کیسے نیت کرتا ہے۔ ظاہری طور پہ معاملہ جو ہے، ظاہری طور پہ انسان مسلمان ہے، سارے کام مسلمانوں والے ہیں، لیکن بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا چکر ہے تو کچھ بھی قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ، لوگوں جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ تو دل سے جو انسان مانتا ہے، جو دل سے نماز پڑھتا ہے، اصل نماز اس کی ہوتی ہے۔ دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ نہیں پڑھتا، کیونکہ بعض فتنے باز لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے دل کی نماز ہے۔ وہ جہالت ہے اور گمراہی ہے اور فتنہ ہے۔ اذان ہو، جماعت کروائیں، 5 وقت کی نماز فزیکلی طور پہ پڑھیں، مطلب یہ ہوتا ہے دل کا اندر سے پڑھیں، زبردستی نہیں۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے سامنے مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے کو جو ہے مٹی سے بناتے اور اس کو اڑا دیتے، وہ زندہ ہو جاتا۔ پیدائشی اندھے کو، پیدائشی جو برس کا مریض تھا کو اس کو صحیح کر لیتے تھے اللہ کو حکم سے، اور کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ انسان کے اندر بہت زیادہ تکبر ہے، جب یہ تکبر کرنے کے اوپر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے اور ہمیں ماننے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی، وہ کہتے ہیں ربنا سمعنا، ہم نے سن لیا، وآتانا، ہم نے مان لیا، ہم تو ماننے والے۔ مسلمان کا لفظی مطلب ہی یہ ہے ماننے والا۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مانتا نہیں ہے، وہ مسلمان صرف لفظوں کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔